تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد ہمارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی، پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، بے پناہ محبت۔ تہجد کا بلاوا۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیارے سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کے تمام خواہشات پوری کرتا ہے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی کہے، ان پر کن کہہ دے۔ اور یہ پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگنا تو کیا مانگا؟ تو اللہ کے سامنے بہا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کے تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر اس سے مانگا ہے۔ بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کرتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے اور ہماری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور وہ انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور وہ کبھی نہیں تمہیں اس حد سے زیادہ غم دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب تم تھک گئے ہو، مگر تھکتا نمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر بن جاتی ہیں۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہترین کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے ہوں، سب واپس مل ہی جاتے ہیں۔ جس چیز کو ہم چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے، اسے اللہ سے مانگنے میں کوئی برائی نہیں۔ اگر برائی ہوتی تو اللہ ہم سے یہ نہ کہتا کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی والی دعا نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دوران سجدہ تڑپ کر اللہ کو لگانے جانے والی آواز قبولیت جتنا اثر رکھتی ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ اللہ لوٹا دے گا تمہیں ہر وہ کھوئی ہوئی چیز جسے وقت تہجد تمہاری نگاہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کے تمہیں واپس دے دیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کر دیا جائے۔ معجزے ہوں گے جب تم اپنی دعاؤں کے ساتھ اللہ پر یقین بھی رکھو گے۔ مرہم جب کوئی بھی نہیں ہوتا تب بھی اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تمہیں امید نہیں، اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ راستے جتنے بھی دشوار کیوں نہ ہو، اللہ اپنے بندے کے لیے راستہ نکال ہی لیتا ہے۔ یقین رکھو، جب اللہ کی مرضی ہوگی تو پھر کوئی ممکن ناممکن کی کہانی نہیں رہے گی۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو۔ کب ملے گا، کتنا ملے گا، وہ میرے سنے گا یا نہیں سنے گا، کیسے ملے گا، مجھے ہی کیوں دے گا، یہ سب کچھ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ زندگی مشکل تب ہو جائے گی جب تم دعا تو کرو گے مگر اس کی قبولیت پر یقین نہیں رکھو گے۔ تمہاری پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے میں پوری کائنات تب ہی مدد کرے گی جب تم اس کائنات کو بنانے والے پر پورا یقین کرو گے۔ جب تک مریم تم اللہ پر یقین نہیں کرو گی تب تک تمہیں سب کچھ پیچیدہ اور بے ترتیب ہی نظر آئے گا، اور اللہ تمہاری زندگی سے کسی چیز کو دور کرے گا تو ہمیشہ اس جگہ کسی دوسری سے ہی بھرے گا۔ تمہیں کسی جانے
انجانے کے سہارے کی کیا ضرورت جب اللہ تمہارا خیال رکھنے کے لیے موجود ہے۔ لوگوں سے بلا وجہ کی امیدیں ہی تمہیں مایوس کرتی ہیں، اور پھر تم کمزور محسوس کرتے ہو اور کہتے ہو خود سے کہ تمہارا نہ ہونا ہی بہتر تھا، مگر اللہ جانتا ہے کہ تمہارا ہونا کس قدر بہترین ہے، کیونکہ اللہ کچھ بھی بے وجہ نہیں بناتا۔ پھر وہ چاہے حالات ہوں یا ان حالات میں پھنسے ہوئے تم ان راستوں کو اختیار نہ کرو جن کی طرف جانے سے اللہ نے روکا ہوا ہے۔ جو تمہارے حق میں نہیں بہتر وہ تمہیں پھر رونے سے بھی نہیں ملے گا، وہ جو تمہارے حق میں بہتر ہے پھر وہ کوئی رو کر بھی تم سے چھین نہیں سکتا۔ یاد رکھو ہر ایک کام کے ہونے نہ ہونے میں تمہارے رب کی مرضی شامل ہے۔ اللہ سے بہتر تمہیں کوئی نہیں جانتا۔ اللہ عطا کرنے پر آئے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ تم اپنے رب کے لیے صبر کرو، وہ تمہیں راستے دکھائے گا اور ان سے کہیں زیادہ دے گا جن کے لیے تم نے صبر کیا۔ اور کیا پتہ تمہارا صبر ہی تمہاری رب کو اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پہ اپنی محبت سے کن فرما دے۔ نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا اختیار اس نے تمہیں دیا، اور یاد رکھنا دعائیں نصیب موڑ دیتی ہیں۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ پورا بھروسہ ہے میرے رب میری سوچ سے میر بڑھ کر نوازے گا۔ تم نا امید ہو کر بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ذات تو کچھ تمہارے لیے خوشیوں کا انتظام کر کے بیٹھا ہے۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ تمہاری بہترین کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے مگر بولتا نہیں۔ سنو امید نہ چھوڑو، شاید اگلی دعا کے بعد اللہ کن کر دے۔ تمہاری خاموش سجدے اور ان کی ہی باتیں خدا کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے والی کوئی معجزہ تمہاری دعا کا منتظر ہو، اور تمہاری ایک دعا تمہارا نصیب بدل دے۔ دیکھو گے اب تم جلوے اس کے کن کے، تمہاری رضا میں ہی شامل اب اللہ کی رضا ہوگی۔ تمہاری اگلی دعا اب قبولیت کی دعا ہوگی، تمہارے نصیب کی اب تمہارے صبر پہ فتح ہوگی۔ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو، کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے ہی والا ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے جب سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدے کا بڑا سچا ہوں۔ اور پھر دیکھنا ایک دن اللہ تمہاری دعائیں پر کن کہہ دے گا اور تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ تمہاری دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ تم دعاؤں سے اپنا نصیب بدل سکتے ہو۔